بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا نبی اللہ۔ اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر بے شمار درود و سلام۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، فرما دیجئے میں تم سے اس پر کچھ اجرت طلب نہیں کرتا ماں سوائے اپنے قرابت داروں کی محبت کے۔ اللہ عز و جل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ اپنے صحابہ کرام اور دیگر لوگوں کو یہ بتا دیں کہ میں دین حق کی تبلیغ میں جو صعوبتیں برداشت کر رہا ہوں، اور میں نے دین حق کی سربلندی کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، میں تم سے ان کا معاوضہ طلب نہیں کرتا ماں سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں کی محبت کو ترجیح دو اور انہیں دیگر لوگوں سے بڑھ کر عزت و احترام دو اور ان کی محبت کا حق ادا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے حضور نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں آپ کے قرابت داروں سے محبت کا حکم دیا گیا ہے، آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، فاطمہ اور حسنین کریمین۔ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ کے متعلق حضور نبی کریم نے فرمایا، جس نے انہیں تکلیف دی گویا اس نے مجھے تکلیف دی۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سب مسلمانوں بالخصوص عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ ایک مثالی بیٹی، ایک مثالی بیوی اور ایک مثالی ماں تھیں۔ آپ نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے والد بزرگوار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بے پناہ مصائب کا سامنا کیا، مگر کبھی بھی زبان پر شکوہ نہ لائیں۔ آپ نے فاقہ بھی برداشت کیے مگر ثابت قدمی میں کوئی فرق نہ آیا۔ آپ نے لوگوں کے ظلم و ستم کا بھی سامنا کیا مگر پھر بھی آپ کا عزم کام نہ ہو سکا۔ آپ علیہ السلام کا نام مبارک فاطمہ ہے۔ فاطمہ فتم سے ہے جس کے معنی روکنے یا چھڑانے کے ہیں، اور فاطمہ کے معنی ہوا روکنے والی، چھڑانے والی کے ہیں۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں، فاطمہ کے معنی چھڑانے والی، آتش جہنم سے نجات دینے والی کے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم نے فرمایا، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ عز و جل نے اس کی نسل کو روز قیامت آگ سے محفوظ فرما دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ عز و جل نے اسے اور اس سے محبت کرنے والوں کو دوزخ سے الگ کر دیا۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم نے فرمایا، بے شک میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس سے محبت رکھنے والوں کو دوزخ سے جدا کر دیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ کے القابات زہرا، طاہرہ، مطہرہ، بطول، سیدۃ النساء العالمین اور سیدۃ النساء اہل جنت ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ کا مشہور لقب زہرا ہے، جس کے معنی کلی یعنی انتہائی خوبصورت کے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ کا لقب طاہرہ بھی ہے، جس کے معنی پاک باز خاتون کے ہیں، اور آپ کو ہر قسم کی ظاہری و باطنی پاکیزگی حاصل تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ پاک دامن ہے اور اللہ عز و جل نے ان کی اولاد پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ کا لقب سیدۃ النساء العالمین ہے، جس کے معنی تمام جہان کی عورتوں کے سردار ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تو نہیں چاہتی کہ تو تمام جہانوں کی عورتوں، میری اس امت کی عورتوں اور تمام مومنین کی عورتوں کی سردار ہو؟ حضرت حذیفہ سے مروی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک فرشتہ جو اس رات قبل کبھی زمین پر نہ اترا تھا، اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرنے کے لیے حاضر ہو اور مجھے یہ خوشخبری دے، فاطمہ اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے اور حسن و حسین جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت کے بعد مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کا شکار تھے، اور مشرکین مکہ کے ظلم و ستم میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ جب مشرکین مکہ کو آپ کو اذیت پہنچاتا دیکھتیں تو پریشان ہو جایا کرتی تھیں
اور آنسو بہانے لگتی تھیں۔ حضور نبی کریم اس موقع پر آپ کو دلاسا دیتے اور فرماتے، میری بیٹی تم فکر مند نہ ہو، اللہ عز و جل کبھی بھی تمہارے باپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، ایک دن حضرت سیدہ فاطمہ روتی ہوئی حضور نبی کریم کے پاس تشریف لائیں۔ آپ نے شفقت سے پوچھا، میری بیٹی تم روتی کیوں ہو؟ حضرت سیدہ فاطمہ نے عرض کیا، ابا جان میں کیوں نہ روؤں؟ مشرکین قریش کا ایک گروہ حجر اسود کے پاس لات و عزا و مناجات کی قسم کھا رہا ہے کہ وہ آپ کو دیکھتے ہی شہید کر دیں گے، اور ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے آپ کے مقدس خون سے اپنا حصہ پہچانا نہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بچی تم میرے پاس وضو کا برتن لاؤ۔ پھر آپ نے وضو فرمایا اور مسجد تشریف لے گئے۔ جب مشرکین نے آپ کو دیکھا تو پکارے یہ رہے، پھر ان کے سر جھک گئے اور ان کی ٹھوڑیاں ساکت ہو گئیں اور اپنی آنکھوں کو اٹھا بھی نہ سکے۔ آپ نے ایک مٹھی میں خاک لے کر ان کو ماری اور فرمایا، چہرے بگڑ گئے۔ پھر جس شخص کو اس میں سے کوئی کنکری لگی وہ بدر کے دن حالت کفر میں قتل ہوا۔